الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والشمس والقمر والأرض والجبال والبحر وصلى الله وسلم على رسوله الخلائق والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه الأخير ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأقرب. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت برفع قوم وبخبز آخرين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. یہ اثر ہے ان کے جمال کا، یہ اثر ہے ان کے جمال کا. کشف الدجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ. وہ خدا کا جس نے پتا دیا، صلو علیہ وآلہ. عقیدت اور محبت میں ڈوب کر سارے نہایت سنجیدگی کے ساتھ آہستہ آواز میں درود شریف پڑھ لیں. خطبے میں قرآن مقدس کے 21ویں پارے سے سورۃ الاحزاب سے مکمل ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے، مزید ہمیں کچھ کام کے نفع کی بات کہنے اور ہم سب کو اس پر خوب اچھی طرح دل جمعی سے سننے، نہایت سنجیدگی و متانت سے سماعت کرنے، بعدہ پھر خوب عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. چونکہ ربیع الاول کا نہایت ہی بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس ماہ مبارک اور ماہ محترم میں ذکر مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اگرچہ پورے سال اور سال کے 12 مہینوں میں اور 12 مہینوں کے 365 دنوں میں، پورے سال کے 365 دنوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، ہر گھڑی ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ یوں تو ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر خصوصاً اس ماہ مبارک میں ذکر مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار دونوں بڑھ جاتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے
کہ بحر لا ساحل لہ، بحر لا ساحل لہ، ساحل کہتے ہیں کنارے کو، کونا جس کو بولتے ہیں، ایک طرف۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں بحر، یہ ایک ایسا سمندر ہے لا ساحل لہ، جس کا کوئی ساحل اور کنارہ نہیں ہے۔ یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہ آج تک کسی نے کر سکا ہے، اور نہ صبح قیامت تک میرے نبی کی سیرت کا کسی نے حق ادا کیا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد پہلو اور لاتعداد اجزاء ہیں، جن کو اگر کوئی احاطہ تحریر اور بیان میں لانا چاہے تو ممکن نہیں ہے۔ یعنی بڑے بڑے مؤرخ، بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے رائٹر، بڑے بڑے مؤرخ، بڑے بڑے مدعی، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے محرر، بڑے بڑے مبلغ اور بڑے بڑے قلمکار اور بڑے بڑے بیان کرنے والے خطیب اور بڑے بڑے ادیب، سب مل کر اگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا حق ادا کرنا چاہے تو بالآخر سارے اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ تمام عمر لکھا مدح ابھی باقی ہے۔ یعنی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت لکھنے پہ اگر آئے، تمام دنیا میرے نبی کی سیرت پر لکھتے چلے جائیں، ایون کہ پورے دنیا کو کاغذ کے طور پر استعمال کر لے یا درختوں کے پتوں کو کاغذ کے طور پر استعمال کر لیا جائے اور ساری دنیا کے درختوں کی جھڑیوں کو قلم کے طور پر استعمال کر لیا جائے اور ساری دنیا کے پانی کو اگر سیاہی کے طور پر استعمال کر لیے جائے اور ساری دنیا مل کر اگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت لکھنے پہ آئے تو چاہ کر بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ ہمارا ہے، ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا عین عبادت ہے، جیسے اللہ کا ذکر کرنا عین عبادت ہے، بعین ہی اسی طرح محمد الرسول اللہ کا ذکر کرنا بھی عین عبادت ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بھی دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کتاب عظیم کے اندر، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ دلیل ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سوال یہ ہے کوئی اللہ سے پوچھے تخیل میں ڈوب کر، محبت میں ڈوب کر، کوئی امتی اپنے نبی کے عشق میں ڈوب کر غرق ہو کر پوچھے اللہ سے اے اللہ تو نے بتا، تو نے اپنے محبوب کے بارے میں کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ جہاں جہاں میرا نام آئے گا میرے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ مصطفیٰ کا بھی ذکر آئے گا، اے اللہ تو نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے اے محبوب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کوئی نبی کا امتی پوچھے اے اللہ ہمیں تو بتا کہ تو نے میرے نبی کے ذکر کو کتنا بلند کیا اور کیسے بلند کیا، اور اس بلندی کی معیار کیا ہے؟ تو اگر آپ پوچھیں گے تو مورخین لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پر کچھ اس طرح بلند کیا اللہ نے اللہ کے نبی کے ذکر کو، نام کو، کہ جہاں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہیں وہیں پر مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔
اب اس کی اگر کچھ تفصیل آپ سنیں تو بہت تفصیل ہے، اسی پر پورا گھنٹہ بات ہو سکتا ہے، لیکن بالکل شارٹ اور مختصر میں آپ سماعت کریں کہ ہمارا جو کلمہ ہے اس کلمہ میں اللہ کا ذکر تو ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر، اذان میں اللہ کا ذکر تو ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر، اقامت میں اللہ کا ذکر تو ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر، نماز میں اللہ کا ذکر تو ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر، اسی طرح 6 کلموں میں اللہ کا ذکر تو ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر، اسی طرح جنت میں اللہ کا ذکر تو ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر، اسی طریقے سے مسجد کے منبر و محراب میں حمد کی صورت میں اللہ کا ذکر تو ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر، تبلیغ میں اللہ کا ذکر تو ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر، قبر میں پوچھے جانے والے سوالات میں اللہ کا ذکر تو ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر، حشر کے میدان میں اللہ کا ذکر تو ساتھ میں شفاعت کی صورت میں شفیع بن کر جناب محمد الرسول اللہ کا ذکر، اور اسی پر بس نہیں کہ جہاں جہاں جس مقام پر جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ آپ دیکھتے رہیں، اگر آسمان میں اللہ کا ذکر تو ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر، زمین میں اللہ کا ذکر تو ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر، اگر انسانوں کے مابین اللہ کا ذکر تو ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر، قرآن میں اللہ کا ذکر تو ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر، انبیاء کے ساتھ اگر اللہ کا ذکر تو ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر، توریت میں اللہ کا ذکر تو ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر، زبور انجیل میں اللہ کا ذکر ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر۔ ایون کے کہنے والوں نے کہا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ جس طرح اللہ کا ذکر کرنا عین عبادت ہے، ٹھیک اسی طرح محمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا بھی عین عبادت ہے۔ سارے محبت میں کہے آہستہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا نام آئے اور ساتھ میں آپ درود نہ بھیجیں۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس پر میرا جس جگہ جس بندے کے ساتھ پاس مجلس میں، تقریب میں، محفل میں میرا نام آئے اور میرا امتی مجھ پر درود نہ بھیجے، وہ بڑا بخیل ہے، کنجوس، جس کو آپ مکھی چوس بھی کہتے ہیں۔ اور وہ امتی ہی کیسا امتی بھائی کہ جہاں نبی کا نام آئے اور منہ میں یوں، وہ کہنے والے نے کہا ہے نا کہ نبی کا ذکر آئے، نبی کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں اور جب کام آئے تو گھوم جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کسی اور پر نشانہ سادھتے ہیں، آپ کون سے دودھ کے دھلے ہیں، آپ کتنے بڑے امتی ہیں، آپ کتنے بڑے عاشق ہیں، اور آپ کتنے بڑے نبی کے جو ہے نام لیوا ہیں، اور آپ کس قدر نبی کی طریق اور صورت کو اپناتے ہیں، سیرت کو اپناتے ہیں، کیا ہے زندگی میں۔ بہرحال حضرت مولانا فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے کہا کہ مصطفیٰ کا ذکر ہو جائے تو بے ساختہ کہنے لگے، تر ہوئی بارہ سے سوکھی زمین۔ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے چند بندے تھے، انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کا ذکر ہو جائے تو بے ساختہ مولانا کی زبان سے نکلی کہ تر ہوئی بارہ سے سوکھی زمین، تر ہوئی بارہ سے سوکھی زمین، یعنی آئے رحمت للعالمین۔ بارہ فارسی میں بارش کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ بارش۔ اور تر، یہ جو تیرے ہے نا، تر اس کے مطلب گیلا ہو جانا، مطلب یہ ہے کہ تر ہوئی بارہ سے سوکھی زمین۔ جب بارش ہوتی ہے تو سوکھی زمین بارش کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ گیلی ہو جاتی ہے کہ نہیں بھائی؟ تر ہوئی بارہ سے سوکھی زمین یعنی آئے رحمت للعالمین۔ تو جس طرح بارش سے زمین تر ہو جانے کے بعد وہ زمین گیلی ہو جاتی ہے، بعینہ ہی اسی طرح ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی بنظر زمین بھی گیلی ہو جاتی ہے۔
اگر کسی کی سخت ہے تو ڈھیلی ہو کر گیلی ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن کہتا ہے او اشد قسوۃً، بندے کا دل قسوہ، اشد قسوہ، اشد کے معنی بہت زیادہ سخت، اور قسوہ معنی پتھر، پتھر سے بھی زیادہ بندے کا دل سخت ہو چکا ہے، اسی لیے تو دل میں دین اور شریعت کی باتیں اثر نہیں کرتی ہے۔ تو اگر کسی کا دل بہت زیادہ سخت ہو چکا ہے تو پھر اب وہ جو ہے نا ڈھیلی ہو کر گیلی ہو جائے گی۔ کب؟ جب ہم دل میں ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ کریں گے، سارے کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ضمن میں ایک پوائنٹ کی بات آپ یوں سمجھ لیں، دھیان رہے، بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں پر قرآن میں محمد الرسول اللہ کا ذکر آیا ہے، دھیان سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ نگاہ نیچی کرنے کا سمے آ گیا ہے تو نیچی نہ کرے، اوپر رکھیں، دھیان سے سنیے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں جہاں پر قرآن میں محمد الرسول اللہ کا ذکر آیا ہے اور کہاں کہاں پر آیا ہے، قرآن تو 30 پاروں میں ہے اور پورے 30 پاروں میں 114 سورتیں ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن شروع کرو الحمدللہ رب العالمین، قرآن ختم کرو من الجنۃ والناس۔ اس کے مابین 1200 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو قرآن میں جہاں جہاں محمد الرسول اللہ کا ذکر آیا ہے، ساتھ میں اس کی غایت کا بھی ذکر آیا ہے۔ غایت کہتے ریزن کو، وجہ کو، سبب کو، کہ نبی آئے تو کیوں آئے۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ ابھی تو ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آپ لوگ کتنا ناچتے ہیں، کتنا چلاتے ہیں، کتنا گاتے ہیں، کتنا اچھلتے ہیں، بولیے۔ جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم یہ سب نہیں کرتے ہیں، بھائی آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی بتائیے، اگر آپ نبی کے سچے جانثار ہیں، سچے عاشق ہیں، محبوب رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں، نبی کی شریعت اور سنت سے اگر پیار ہے تو بتائیں، آپ بتائیں کہ قرآن میں جہاں جہاں یہ پوائنٹ ہی تو بتانا ہے مجھے۔ میں نے کہا نا کہ ابھی نظر نیچی کرنے کا وقت آ گیا ہے، مگر نیچی نہ کرے خدا کے لیے، کہ جہاں جہاں قرآن میں اللہ رسول اللہ کا ذکر آیا ہے، ساتھ میں اس کی غایت کا بھی ذکر آیا ہے کہ نبی آئے تو کیوں آئے۔ بتا سکتے ہیں کوئی؟ چلیے قرآن خود بتاتا ہے، اے قرآن تو بتا کہ تیرا نبی آیا ہے تو کیوں آیا ہے۔ تو قرآن اللہ کی کتاب، اللہ سے پوچھ لے۔ اللہ کہتا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، نبی اس لیے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لِتُخْرِجَ، خرج یخرج نکالنا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو نکالیں گے من الظلمات، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ آپ کیوں آئے؟ قرآن کہتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین اسلام کو تمام مذہب پر، تمام ادیان پر آپ غالب کریں گے۔ آپ کیوں آئے؟ قرآن کہتے ہیں یعلمہم الکتاب، آپ قرآن کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں گے۔ قرآن سے پوچھے، اللہ سے پوچھے، اے اللہ تیرا نبی کیوں آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یزکیہم، تاکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دلوں کا تزکیہ کریں گے، اور دلوں کا تزکیہ کر کے دلوں کو روشن کریں گے۔ آپ پوچھیں قرآن سے، قرآن کہتا ہے کہ نبی کیوں آئے؟ قرآن بتاتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کتاب و حکمت کی اور قرآن و سنت کی، شریعت کی باتیں بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ آپ قرآن سے پوچھے، اللہ سے پوچھے کہ نبی کیوں آئے؟ قرآن بتاتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اللہ کے نبی تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن سے پوچھے کہ نبی کیوں آئے ہیں تو بتاتا ہے جہاد کے لیے آئے ہیں۔ قرآن سے پوچھے کہ نبی کیوں آئے ہیں،
قرآن صاف کہتا ہے، حدیث پاک میں تذکرہ ہے، انما بعثت معلما یا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اچھے اخلاق اور گڈ بیہیویئر کی تخلیق کے لیے، پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ خطبے میں نے آیت پڑھی سورۃ الاحزاب 21ویں پارے سے، ایک مکمل میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے نبی کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوۃ حسنۃ، اسوہ اور نمونہ بنایا ہے، رول ماڈل بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے۔ جو بھی چاہے کہ زندگی میں جس شعبے میں موت سے، زندگی سے لے کر موت تک اور موت کے بعد سے پھر حشر کا مسئلہ ہے، برزخ کا مسئلہ ہے، قبر کا مسئلہ ہے، حشر اور نشر کا مسئلہ ہے، جنت کا مسئلہ ہے، مسلمان ہونے کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، سماج میں زندگی گزارنے کا مسئلہ ہے، از اول تا آخر، شروع سے لے کر ایک بچہ دنیا میں اپنی آنکھیں کھولتا ہے پہلا دن، تب سے لے کر موت تک، اور موت کی گود سے لے کر قبر، حشر، نشر تک، اور پھر جنت اور دوزخ تک، آپ قرآن سے پوچھے، حدیث سے پوچھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، فرامین، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کا لہجہ، نبوی لہجہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب بھی اگر کوئی بہکتا ہے، اب بھی اگر کسی کو کسی اور کا طریقہ چاہیے، اب بھی اگر کوئی یہودی اور عیسائیوں کا طریقہ اختیار کرے، تو بتائیے اس سے زیادہ مردود، محروم القسمت کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہوگا؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، تحقیق کے، یہ جو تحقیق کا لفظ آتا ہے یہ کسی بات کو تاکید کرنے کے لیے۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ بھائی تم وہاں گیا تھا، سامنے والا کہتا ہے ہاں ہم گئے تھے، تو جو پوچھنے والے کو یقین نہیں ہوتا ہے، اب کہتا ہے تم قسم کھا کر کھاؤ، سامنے والا قسم کھاتا ہے، تو یہ قسم کھانا اس بات کی علامت ہے کہ بولنے والا یہ بتا رہا ہے کہ میں قسم کھا کر بتا رہا ہوں کہ میری بات جھوٹی نہیں ہے، جو میں بول رہا ہوں وہ بالکل برحق اور سچی بات ہے۔ تو یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کسی بات کی تاکید کو مضبوط کرنے کے لیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، صرف اسوہ نہیں کہا کہ نمونہ بنایا ہے، سیمپل بنایا ہے، حسنۃ کہا، ایک ایسا رول ماڈل بنایا ہے کہ آپ کرکٹ میں اگر ماہر ہونا چاہتے ہیں کہ ہک شاٹ کیسے کھیلنا ہے، ڈیفنس کیسے کرنا ہے، پل کیسے مارنا ہے، روکنا کیسے ہے، کور کیسے کرنا ہے، تو یہ تمام چیزیں اگر آپ کو سیکھنا ہے تو آپ فوکس کرتے ہیں کسی اچھے بڑے کھلاڑی کے اوپر۔ کوئی بولنگ اگر بڑھیا کرنا چاہتا ہے، بولر بننا چاہتا ہے، تو ان سوئنگ اور کٹر وغیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو وہ کسی بڑے بولر پر فوکس کرتا ہے، سیکھتا ہے، اور اسی کو اپنا آئیڈیل رول ماڈل بناتا ہے اس چیز میں جس کو وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ مگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کل کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، تمام انسانوں کے لیے، تمام بندوں کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو رول ماڈل بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے۔ اب اگر زندگی میں کسی کو کچھ بھی کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، ایون کہ اگر خوشیاں بھی منانا ہے، غم بھی منانا ہے، کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے، آپ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، لند فند کرتے ہیں، آپ ڈیگے چڑھاتے، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس نبی کو اللہ نے رول ماڈل بنایا کل کائنات کے لیے، بتائیے شروع سے لے کر، یعنی زندگی شروع ہوتی ہے جب بندہ ماں کے پیٹ سے نکل کے آنکھیں کھولتا ہے اور قبر کی لحد تک، تب تک جو چیز بندہ کرنا چاہتا ہے ہر چیز کی رہنمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ خوشیاں منانا چاہتے ہیں، ابھی ربیع الاول کے موقع پہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں،
میں آپ کو بتاؤں جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ہے کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کو، یعنی اپنی امتیوں کو، اللہ کے بندوں کو فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں. جس طرح باپ اپنے لاڈلا اپنے کمسن بچے کو پیشاب لگنے پر وہ جاربن کا ناڑا کھول نہیں سکتا ہے، وہ کھولنے کا طریقہ بتاتا ہے، بسا اوقات کھول دیتا ہے اور پیشاب کرنے میں بتاتا ہے کہ بیٹا بیٹھ کر پیشاب کرو، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا. باتھ روم جائے، نہائے، کھائے تو ہر چیز کا طریقہ شفقت اور محبت میں ڈوب کر باپ اپنے بچے کو سکھاتا ہے. سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے لیے، اپنی امتیوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے میں باپ کی طرح ہوں. اعلمکم، اسی لیے یہ تمام چیزیں سکھاتا ہوں. جانتے ہیں یہ کب کی بات ہے؟ کچھ عیسائیوں نے، کچھ لوگوں نے، کفار و مشرکین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ کوئی محمد نامی نوجوان ہے، سارے کہے عقیدت میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اور نبی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے. استنجا کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، اور کھانے کے بعد کیا کرنا ہے، استنجا جاؤ گے تو کیا پڑھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، دھونا کیسے ہے، کون سا جو ہے نا پیر پہلے داخل کرنا ہے، نکالنا کیسے ہے. اور یہ تمام چھوٹی چھوٹی وہ باتیں ہیں جن باتوں کی کوئی حیثیت نہیں. کوئی نبی ہو کر اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے. سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں. جب صحابہ کے سامنے یہ بات کا تذکرہ کیا یہود اور نصارہ اور مشرکوں نے، کفاروں نے، تو صحابہ کو بڑی عجیب لگی. تو انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کہا کہ یا رسول اللہ، کچھ لوگ ہیں غیر ہیں، وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ وقت کا نبی ہو کر اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے. تب آپ نے کہا تھا انا اعلمکم بمنزلۃ الوالد. میں یہاں سے آپ کو ایک نقطہ دوں سمجھنے والوں کے لیے. میں دیکھتا ہوں آپ کا کتنا دماغ ہے، کامن سینس آپ سمجھتے رہیں. بہرحال سکس سینس کا جو ہے آپ کا دماغ کس حد تک کام کرتا ہے آپ سوچیں. میں صرف ایک آئینہ دکھاؤں گا کہ اگر آپ کی بچی، آپ کا بچہ کسی غلط سنگت میں پڑ جائے تو باپ یا ماں پہرہ داری اور چوکیداری کرتے ہوئے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، چین سے بیٹھتا نہیں، دروازے میں کھڑا ہے کہ آنے دو میرے لاڈلے کو. بچی کے بارے میں اگر غلط سنگت میں پڑ جائے، غلط عادت لگ جائے تو پھر ماں بیٹھی رہتی ہے اس انتظار میں کہ میری بچی آئے، میں اس کو ڈانٹ پلاؤں گی، اس کی خبر لوں گی. باپ کہتا ہے میں اس کا خبر لوں گا اور سختی سے خبر لوں گا اور اس کو ڈانٹوں گا، تنبیہ کروں گا، ماروں گا. اور جب آتا ہے تو اس کو سختی کے ساتھ تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو آج تک جب تک گھوم لیا، آئندہ میں ان کے لڑکوں کے ساتھ یا ان لڑکوں کے ساتھ یا ان جگہوں میں جہاں وہ لڑکے وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، آئندہ خبردار میں کبھی اپنی آنکھوں سے اس جگہ میں ان کے ساتھ میں نہ دیکھوں، یا ان لڑکوں کے ساتھ یا فلاں کے بیٹوں کے ساتھ نہ دیکھوں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا. اور یہ کہتے ہوئے اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو بیٹا، اس کے ساتھ اگر بیٹھو گے تو تمہارا بھوش جو اجول ہونے والا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، بیکار ہو جائے گا اور تم کو اس کی بری عادتیں تمہارے اندر آ جائیں گی. ماں اپنی بیٹی کو بھی یہی سمجھاتی ہے. میں نے کہا صرف آپ نے سنا، لیکن اس کا کیا مطلب ہے بعد میں آپ سمجھتے رہیے گا. بہرحال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا انا مثلکم بمنزلۃ الوالد، کہ صحابہ کو جب کفار نے کہا کہ وقت کا نبی اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، پیشاب کر کے ناڑا کیسے باندھنا یہ بھی سکھاتے ہیں، تب آپ نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں. کیا مطلب؟
باپ بڑی شفقت سے اپنی اولادوں کو ہر بات سکھاتا ہے، بتاتا ہے، راہ دکھاتا ہے، غلط سنگت سے بچاتا ہے، ٹھیک اسی طرح وقت کا نبی اپنے اصحاب کی اور اپنے امتیوں کی اسی طرح رہنمائی کرتا ہے۔ تو جب تمام چیزوں کی رہنمائی موجود ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں خصوصاً ان لوگوں سے جو میرے نبی کے بارے میں یہ غلط فہمی پال لیے ہیں کہ ربیع الاول کے موقع میں جو عید میلاد النبی کے نام سے یہ جو نعرہ لگاتے ہیں، یہ جو جلوس نکالتے ہیں، یہ جو تعزیہ کی شکل بناتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی آپ نے پکڑا کب ہے جو آپ چھوڑیں گے۔ اگر میرے نبی نے پاجامہ کا ناڑا باندھنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میرے نبی نعوذ باللہ یہ بھول گئے تھے اپنی 63 سالہ لائف میں، یا نبوت کے بعد کا 23 سالہ جو زندگی ہے، ان نبوت کے بعد کا 23 سالہ زندگی جو انقلاب برپا کر دینے والی زندگی ہے، اس 23 سالہ دور حکومت میں یا دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ بتانا نعوذ باللہ بھول گئے تھے کہ 2 عید نہیں ہے 3 عید ہے؟ بتائیے بھائی۔ تو یہ غلط فہمی آپ نے پال لیا ہے۔ بتائیے ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہو سکتا ہے جو نبی کو نہ مانے، نبی کو اپنا جیسا کمتر مانے؟ نبی کو اگر کوئی انسان نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ سنیں، اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ آپ یہ نہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ کہتے ہیں آپ پہلے، بعد میں رسولہ کہتے ہیں۔ عبد کے معنی بندے کے ہی آتے ہیں، اور بندہ جو ہوتا ہے یہ انسان ہوتا ہے۔ میرے نبی کو انسان جو نہ مانے، قرآن کی اس آیت کے حساب سے وہ مسلمان نہیں ہے۔ مگر یہاں تک سن لیں کہ میرے نبی کو جو اپنے جیسا کمتر مسلمان مانے وہ ابو جہل سے بھی کم نہیں ہے۔ ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو مقام انسانیت کے اعتبار سے، بندے کے اعتبار سے اگر کسی کو عطا کیا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اپنے جیسا نہیں کہیں گے، کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے برکت کے کیا کہنے۔ مجھے یہ جو پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بتایا ہے، اور رول ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ زندگی سے لے کر موت تک کچھ بھی کرنا ہے، صبح سے لے کر شام تک کا جو شیڈیول ہے، جو آپ کا کیا کہتے ہیں ٹائم ٹیبل ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ صبح اٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں، اس کے بعد کا کیا کام ہے، اس کے بعد کا کیا کام ہے، ناشتہ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو کب کھاتے ہیں، کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں، کئی انگلیوں سے کھاتے ہیں، سوتے کیسے ہیں، کب اٹھتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں، کس حیات پر پڑھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، بیویوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، بچوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، دن اور رات کا معاملہ کیا ہے، شب و روز کا معاملہ کیا ہے، اصحاب اور پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اپنانا، اسی کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ رسول اور آئیڈیل اسی کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لائف میں ہر کام کو جیسے کیا ہے بعینہ اسی طرح سے کرنا ایک سچے عاشق رسول اور ایک سچا امتی ہونے کی پہچان ہے۔ ورنہ جتنے بھی ہیں یہاں جو لوگ اپنے آپ کو دیوبندی کہہ کے اینٹتے ہیں، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ کا باپ نے بھی دیوبند نہیں دیکھا ہے۔ پھر آپ کس دیوبندی کے نام سے آپ یہ کرتے ہیں؟ محض نام سے کچھ نہیں ہوتا، کام درکار ہے، کام نام سے کبھی کسی کا کچھ ہوا نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، نام کا وسیلہ لے کے بہت آدمی بہت دور تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھے، کبھی کبھی آپ کہیں دور چلے گئے ہیں، یہاں سے 1000 1200 1500 کلومیٹر دور چلے گئے ہیں، پیسہ نہیں ہے، لیکن وہاں کوئی بڑا آدمی ہے اور اس آدمی سے آپ کا جانکاری ہے، تعلق ہے، تو اس کے نام کا سکہ اب چلے گا، اس کا نام کا حوالہ دیں گے تو نام سے کھانا بھی مل جائے گا،
کپڑے بھی مل جائیں گے، سونے کو بھی مل جائیں گے۔ نام کی نسبت اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی کہے کہ صرف نام سے کام چلے گا، نہیں، نام کے علاوہ کام درکار ہے، کام کی ضرورت ہے۔ کام کے علاوہ صرف جو لوگ نام کو فالو کرتے ہیں، اسی کو جو لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ تو آج کی جمعہ سے یہ پیغام ہے کہ ہر بندہ، ہر ویکتی، کیا دیوبندی کیا بریلی، یہ تو ہم نے اپنے آپ میں بانٹ رکھا ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، آج ہم اس کو دیوبندی کو اگر بریلوی والا کافر کہتا ہے، دیوبندی اس کو برا کہہ رہا ہے، یہ دوزخی کہتا ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پوچھیں میرے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر بنی اسرائیل کے 72 فرقے اور اس امت کے 73 فرقے ہوں گے تو ان میں سے کون سا فرقہ ناجی ہوگا، یعنی نجات پانے والا، جنتی ہوگا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، میرا اور حدیث کا یہ جملہ آپ نوٹ کریں اور اس پر عمل کریں، آپ نے فرمایا تھا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، اس کے علاوہ مزید کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی فرقہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا، جنتی ہوگا۔ اس کے علاوہ لاکھ کو ایک دیوبندی کہے کہ ہم جنتی ہیں، اور بریلوی کہے کہ ہم جنتی ہیں، اور یہ چیخ چلا کر اور نعرے لگا کر اور جلوس نکال کر آپ کچھ نہ کچھ بھی کر لیں، یہ سوائے بے ادبی کے، یہ سوائے بدعت کے، یہ سوائے جہالت کے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ ہوتا تو بتاؤ، قرآن اور حدیث کو تم سے زیادہ جاننے والے علماء ہیں، ان سے زیادہ محبت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے علماء سے زیادہ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ بھائی ان کی تو ساری زندگی ان کے سامنے ہے، کتابوں میں، حدیث میں انہوں نے پڑھا ہے، اس سے زیادہ بتائیے۔ میں نے پڑھا ہے کتاب میں کہ جو میرے نبی کی سنت کو سب سے زیادہ اپناتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ان کو ہوتی ہے۔ اور سیرت آپ پوچھتے ہیں بتائیں سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ بتائیں، سارے امتی ہیں۔ اس بات کو بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، لیکن امید ہے کہ آپ سارے پھنسیں گے۔ آپ سب سے پوچھتا ہوں، ابھی مجموعی اعتبار سے پورے مسجد میں جتنے لوگ ہیں، آپ بتائیں سب سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ آپ میں سے کوئی بھی ایک بھی صحیح ہمیں جواب دے دے، بتاؤں میں؟ ہے اس کا کوئی کسی کے پاس صحیح جواب تو بتائے، بولیے، جلدی بولیے۔ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھنی ہوگی کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، اور ان کا مقام اللہ نے مرتبہ بڑا اونچا دیا تھا۔ ان کے پاس ایک خادم رہتا تھا جو خدمت کرتا تھا، کئی سال گزر گئے تو خادم نے کہا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ کا پوری دنیا میں ہر جگہ آپ کے نام کا ڈنکا بجتا ہے، ساری دنیا آپ کو ولی اور اللہ کا نیک بندہ سمجھتا ہے، لیکن آج تک کوئی کرامت آپ سے ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے جو لوگ ولی ہیں اس سے بڑے بڑے کرامت ظاہر ہوتے ہیں، تو آپ کس درجے کے ولی ہیں؟ اب سنیے، آپ اس کا جواب بھی مل جائے گا کہ عاشق رسول کون ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ عاشق رسول سب سے بڑا کون ہے، تو اس کے جواب یہ ہے کہ عاشق رسول سب سے بڑا وہ ہے جس کی زندگی میں شروع سے لے کر اخیر تک، ہر لمحے میں، ہر گھڑی، ہر لہجہ، ہر آن آپ دیکھیں کہ اٹھتا بیٹھتا، سونا جاگنا، بولنا کھانا پینا، بات کرنا، لب و لہجہ، رفتار گفتار، کردار، ہر اعتبار سے ہر چیز میں دیکھ لے جس بندے کی سنت نبوی جھلکتی ہے، اس سے بڑا عاشق رسول پورے دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس خادم سے کہا کہ بھائی تم یہ کہتے ہو کہ وہ چھوٹا چھوٹا پیر ہے لیکن بڑا بڑا کرامت دکھاتا ہے، سن لو تم میرے پاس کتنے دنوں سے خدمت کرتے ہو؟ کہا کہ 10 12 15 سال سے۔ کہا یہ بتاؤ کہ ان 15 سالوں میں مجھے کوئی بھی ایک کام،
ایون کہ اگر وضو ہی کرنا ہے تو وضو کرنے میں یا کھانا کھانا ہے یا مسجد داخل ہونا ہے یا باتھ روم جانا ہے، اس میں پیر نکالنا کون سا ہے، باہر کون سا کرنا ہے، ان کاموں میں سے کسی ایک کام میں کبھی بھی سنت کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہیں جی کبھی نہیں دیکھا۔ کہا کہ بھائی اس سے بڑا اللہ کا ولی اور نبی کا عاشق اور کون ہوگا؟ تو میں نے یہ جو آیت پڑھی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندگی کے ہر لمحے میں اتارنا، یہی ایک نبی کا سچا عاشق سچا امتی ہوتا ہے، اور اسی پر کامیابی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق دے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک شریعت سنت پر عملی جامہ پہنانے کی خوب توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔